بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے 4 اہم شخصیات کی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے جیل میں، باقاعدہ طور پر عدالت کی اجازت سے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی درخواست پر، ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست پر اور وہ جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کی درخواست پر آج سماعت ہوئی جسٹس مرزا وقاص رؤف کی عدالت میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بشرا بیگم کی جانب سے بہت اہم درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا جو آڈیو لیکس مبینہ آڈیو لیکس کیس تھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز الہی کے 2 طرح کے کیسز ہیں۔ ایک تو پرویز الہی کا کیس ہے جس میں وہ پرانا آرڈر جو جسٹس امجد رفیق صاحب کا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور اس میں نیب کو بھی فریق بنایا گیا تھا اور باقی اتھارٹیز کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ اب جناب عدالت کا آرڈر تھا، عدالت کے آرڈر پر کوئی بھی اتھارٹی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی۔ قانون کے مطابق جنہوں نے خلاف ورزی کی وہ آپ کے سامنے ہیں، کچھ کو فرد جرم عائد ہونی ہے اور کچھ کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہونے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلا آرڈر تھا اس پر عمل درآمد کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر نیب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور پھر نیب نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، وہ بھی ناقابل سماعت قرار دے دی گئی اور خارج کر دی گئی۔ آج اس پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت پرویز الہی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کروائے۔ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کرانے کے کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس درخواست میں تو نیب کو بھی فریق بنایا گیا ہے، سنگل بینچ نیب کیس کی کیسے سماعت کر سکتا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ جو کیس نیب عدالت سے آئے وہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، جو ڈائریکٹ ریٹ ہو وہ سنگل بینچ پہ سن سکتا ہے۔ یہ کوئی اپیل نہیں آئی تھی، یہ کوئی نیب کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں تھی جو اس کو ڈویژن بینچ سنتا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سنگل بینچ نیب کیس سماعت نہیں کر سکتا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بھی اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، فریقین کو سن کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے چونکہ ان کا جو حکم امتناعی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہے اس میں حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے فریقین سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ اب یہ کویشچن آف لاء ہے۔ جو پرویز الہی کے وکلا ہیں، چونکہ انہوں نے بھی چوٹی کے وکیل کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پرویز الہی کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو معاملہ اپیل میں آئے، اگر تو معاملہ نیب عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف ہے تب تو وہ ڈویژن بینچ میں جائے گا۔ جب ڈائریکٹ 199 میں کوئی ریٹ فائل کی جائے تو وہ کسی بھی اتھارٹی کے خلاف وہ سنگل بینچ سن سکتا ہے۔ جب آپ آرٹیکل 199 میں جائیں گے تو تب صرف اور صرف آپ کو چونکہ پہلے جیسے 199 میں ضمانت کے لیے جایا جاتا تھا لاہور ہائی کورٹ میں تو یا کسی بھی ہائی کورٹ میں تو وہ ڈویژن بینچ سنتا تھا۔ اب نیب ترمیم میں جس ترمیم کو قائم رکھا گیا ہے وہ نیب عدالتوں میں ضمانت کی ہے، تو جب ضمانت کا اختیار نیب عدالتوں کو دے دیا گیا ہے تو اس پر اگر ضمانت میں نیب عدالت کے فیصلے کے خلاف آپ آئیں گے تو ڈویژن بینچ سنے گا، نیب کی عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف آئیں گے ڈویژن بینچ سنے گا، نیب عدالت میں سزا یا بریت کے فیصلے کے خلاف آئیں گے تو ڈویژن بینچ سنے گا۔ لیکن جب آپ ڈائریکٹ ایک ریٹ فائل کرتے ہیں اور جس میں آپ مقدمات کی تفصیلات مانگتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ریلیف مانگتے ہیں تو وہ سنگل بینچ سن سکتا ہے، اور بڑا ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے۔ بہرحال عدالت نے 4 اکتوبر تک حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ جو نیب کی کوشش تھی، جو نگران حکومت کی کوشش تھی کہ پرویز الہی، چونکہ وہ کیس اب انہوں نے ایک نیا مقدمہ درج کر دیا ہے کہ جی شوگر مل کا کوئی اینٹی کرپشن نے پہلے 2 مقدمات میں پچھلے 4 دنوں میں پیش کیا، دونوں مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اب ایک تیسرا مقدمہ ہے جو شوگر کا، اور یہ ویسے 16واں مقدمہ ہوگا جس میں اب تک پرویز الہی کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ہماری عدالت ایکشن لے یا ہماری عدالت ان چیزوں کو قانون کے مطابق ڈیل کرے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ پنجاب کے اینٹی کرپشن نے کرنی ہے یا کسی تھانے میں ہوگی، تو اس حد تک لاہور ہائی کورٹ کا حکم برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریمانڈ نہیں ملتا، ڈسچارج کر دیا جاتا ہے عدالتوں کی جانب سے۔
دوسری جانب بشرا بیگم نے مبینہ آڈیو لیکس کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ عدالت نے 18 ستمبر کو ایف آئی اے کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ مرکزی کیس کی سماعت 30 اکتوبر کو مقرر ہے۔ کیس کے زیر التوا ہونے کے باوجود ایف آئی اے نے 19 ستمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ جس طریقے سے آپ نے ایک جو پارلیمانی کمیٹی تھی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی، اس کے طلبی کے نوٹس کو معطل کیا ہوا ہے ثاقب نثار کے بیٹے کا، اسی طریقے سے بشرا بیگم نے کہا کہ جو مجھے ایف آئی اے نے نوٹس کیا ہے 19 ستمبر کو طلبی کا، اس کو بھی معطل کیا جائے، اور مرکزی کیس کی سماعت 30 اکتوبر ہے تو تب تک یہ معطل کیا جائے۔ کیس کے زیر التوا ہونے کے باوجود ایف آئی اے نے 19 ستمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ جب تک کیس زیر التوا ہے ایف آئی اے کے نوٹس کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ اگر ایف آئی اے نے کارروائی جاری رکھی تو اس درخواست گزار کے حقوق متاثر ہوں گے۔ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کا اس میں فیصلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بابر ستار صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے اس میں یہ نہ ہو کہ وفاقی حکومت اگر ادھر ادھر کی باتیں سنا رہی ہے تو مجھے پھر حساس اداروں کو ڈائریکٹ ہی فریق نہ بنانا پڑ جائے اور ڈائریکٹ ان کو طلب نہ کرنا پڑ جائے۔ اس وجہ سے عدالت کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے تھے، اور باقاعدہ طور پر اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پیش ہونا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے بار بار پیش ہونے کا کہا گیا، وہ نہ ہوا۔ جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی اس وقت ہی ثاقب نثار کے بیٹے کی جانب سے جب درخواست دائر ہوئی تو تب ہی عدالت نے 3-4 سوالات فریم کیے تھے۔ عدالت نے کہا تھا یہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے، کس قانون کے تحت ٹیپنگ ہوتی ہے، اس کی یہ لیک کون کرتا ہے، کس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لیک کرے، اور کیا اس کے لیے کوئی ایس او پیز ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سوالات فریم کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب کو، مختوم علی خان صاحب کو اور رضا ربانی کو اس کیس میں عدالتی معاون مقرر کیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریری جواب بھی، تحریری دلائل بھی اپنے جمع کروا دی ہیں، تحریری معروضات عدالتی معاونین نے جمع کروا دی ہیں۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر صورت ان کو ریلیف ملے، ہر صورت یہ معاملہ لٹکا رہے، لیکن عدالت اب اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتی، عدالت اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے۔ عدالت کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں عمر رضا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا، قاضی فازیسہ صاحب کی سربراہی میں ایک آڈیو لیک کمیشن بنایا گیا تھا، جوڈیشل کمیشن، جس کے خلاف سٹے آرڈر دیا تھا سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے بینچ نے۔ تو کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ بھی وہاں بھیج دیں، چونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ تو بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں اخذ کریں یا ایسی کوئی ہم فائنڈنگز دیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو فائدہ دے سکتی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیس ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں، تو ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے اور ہم خود ان سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے آج اہم پیش رفت ہوئی۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی سے ان کے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کا 15 ستمبر کا فیصلہ تھا، آج تک ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آج عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے اڈیالہ جیل کے خلاف کہ جناب والا مہربانی کریں اور آپ اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروائیں۔ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں اور سیاسی قیدی کے ساتھ ان کے وکلاء یا فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو پہلے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کا ہی آرڈر تھا، ان کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ دوسری اہم ترین درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے۔ نعیم پنجھوتا ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور ابو الحسنات ذوالقرنین کی اسپیشل عدالت ہے، سائفر مقدمے میں عمران خان زیر حراست ہیں اور جیل میں ہیں، اس میں درخواست دائر کی گئی اور عدالت کو کہا گیا کہ جناب والا مہربانی کر کے ان 4 شخصیات کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ان 4 شخصیات کو عدالت میں بتایا گیا، ایک اس میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، سینئر ڈاکٹر ہیں اور فزیشین ہیں، ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا اس میں نام تھا۔ تیسرا نام اس میں لطیف خان کھوسہ صاحب کا تھا۔ لطیف خان کھوسہ صاحب کے کیس میں بھی ان کو بھی عدالت سے استدعا کی گئی کہ لطیف خان کھوسہ صاحب بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا نام تھا سمیر کھوسہ، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک درخواست دائر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ جو شہباز شریف نے چیئرمین انسپیکشن لگایا تھا، وزیر اعظم کا جو چیئرمین انسپیکشن تھا،
اس کو وہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ رانجھا تھا اس کو ہٹانے کی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر جواب جمع کروایا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اور 25 ستمبر کی علی باغ نجفی صاحب کی عدالت میں 25 ستمبر کی تاریخ مقرر کی تھی کہ 25 ستمبر کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ سمیر کھوسہ صاحب اس میں وکیل ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ان 4 شخصیات کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی اور عدالت سے کہا گیا کہ یہ وہ 4 شخصیات ہیں جو آئینی اور سیاسی اور قانونی معاملات پر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اب معاملات آ گئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیکھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات کو۔ حامد خان صاحب چونکہ سربراہ بن چکے ہیں، حامد خان صاحب کی ہی ریکمنڈیشن پر لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات، پہلے تو اپنی جو ٹیم کے لڑکے ہیں ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو اب حامد خان صاحب کی ریکمنڈیشن پر لطیف کھوسہ کی، سلمان اکرم راجہ کی اور سمیر کھوسہ کی، اور ساتھ جو ڈاکٹر محمد عاصم یوسف ہیں ان کی ملاقات کے لیے درخواست دائر کی، جس کو جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کے جس کو انہوں نے منظور کر لیا، اس درخواست کو، عمران خان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ یہ 4 اہم شخصیات آج عمران خان سے ملاقات کریں گی، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت ہے، وہاں 11 مقدمات کا التوا ہونا اور ان کو کسی بھی صورت میں آگے نہ چلایا جانا، اس پر عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی عامر فاروق صاحب سے کیسز کو ٹرانسفر کروانے کی پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں، بعد میں حیا کر گئے اور اس معاملے کو لٹکا دیا گیا تھا۔ اب جو پی ٹی آئی وکلا ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور سمیر کھوسہ صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی ملاقات طے ہوئی ہے، اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس ملاقات کی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔